دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، صدقات و خیرات ادا کرنے کی، نماز تراویح ادا کرنے کی، ایک دوسروں کو معاف کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی اور ہر نیک عمل اخلاص سے ادا کرنے کی اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار، سال کے پورے 11 مہینوں کے بعد رمضان المبارک کی جو نیکیوں پر اللہ کریم اجر دیتا ہے وہ 11 ماہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنا رحمت الہی اس امت پر رمضان مبارک میں اللہ کی جانب سے برستی ہے اتنا 11 ماہ میں نہیں برستی۔ رحمت نصیب انہیں ہوتی ہے جس طرح آپ بارش میں برتن سیدھا رکھیں گے تو بارش کے قطرے آئیں گے، اگر برتن ہی الٹا کر لیں تو 24 گھنٹے بارش برستی رہے تو قطرہ پانی کا اندر نہیں آئے گا۔ اگر ہم رمضان مبارک کا واقعی ماحول بنائیں گے تو پھر رحمت الہی نصیب ہوگی۔ اگر وہی 11 مہینے والا طرز عمل رہا، نہ اخلاق بہتر کیے، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، رزق اس طرح کما رہے ہیں، جھوٹ اس طرح بول رہے ہیں، بد نظری اس طرح ڈال رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیو ہمارا برتن الٹا ہی ہے۔ جس قدر فضائل رمضان مبارک کے ہیں 11 مہینوں کے اتنا فضائل نہیں ہیں۔ جو احادیث طیبہ میں رمضان مبارک کا اجر و ثواب ہے، جو اس کی برکات ہیں، 11 ماہ کے وہ فضائل نہیں ہیں۔ جس مہینے کو زبان نبوت سے سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار حضور فرما رہے ہیں، اور جس مہینے کی آمد سے قبل حضور صحابہ کو خطبہ اس انداز سے دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قد اذلکم الشہر، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر لیلۃ فیہ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے جس میں نفل بڑھ کر فرض کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جس میں فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اس قدر اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نوافل فرض کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہماری سوچ فکر جیسی ہوگی، ہم رمضان ویسے نصیب ہوگا، کیا ہم نے رمضان مبارک کے لیے تیاری کی ہے؟ آپ نے پہلے ایک جمعہ سے بات فرمایا تھا کہ ہم ابھی سے تیاری کریں، اپنا شیڈول بنائیں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ یہ آپ نے پچھلے جمعہ آپ نے یہ ساری باتیں سماعت فرمائی تھی۔
اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی مت سمجھے کہ صرف اس امت پہ روزے ہیں، فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر روزے فرض تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھنا کہ اضافی بوجھ حضور کی امت پہ روزے کا ڈال دیا گیا ہے، نہیں، یہ تو پہلے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تمہیں جس عمل سے تقوی مل سکتا ہے وہ رمضان شریف کے روزے ہیں، روزے رمضان شریف کے۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی وہ اجر نہیں مل سکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی وہ اجر نہیں مل سکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی وہ اجر نہیں مل سکا جو اللہ کریم نے اس امت کے لیے اجر رکھا ہے، جو اس امت کے لیے اجر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے رمضان کا تعارف کیسے کرایا؟ کسی مہینے کا تعارف اللہ نے قرآن میں نہیں کرایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے رمضان کا تعارف کیسے کرایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ آ گیا میرے بھائیوں۔ بیٹے بیٹی کی سالگرہ پہ خوشیاں کرتے ہو، آج بیٹا بیٹی سال کے ہو گئے ہیں، شادی کی سالگرہ مناتے ہو، شادی کو سال ہو گیا ہے، تو میرے بھائیوں میرے رسول اور اللہ خود فرما رہا ہے رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اسی لیے اسی وجہ سے سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس لیے زیادہ قرآن مجید کو پڑھا سنا اس ماہ مبارک میں جاتا ہے، اور اسی لیے میرے نبی نے رمضان المبارک میں پورا قرآن جبریل کو سنایا اور جبریل نے پورا قرآن حضور کو سنایا ہے۔ اللہ اب ذرا اندازہ لگا لیں، اور پھر میرے نبی فرما رہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کے برابر ہے، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر جو رات ہے وہ 11 مہینے میں نہیں ہے، اسی رمضان المبارک میں ہے۔ پھر اسی رمضان المبارک کے جو عظمتیں حضور نے بیان کی ہیں آپ ذرا غور کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ مبارک کے روزے ثواب اور اخلاص نیت سے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صام رمضان یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ کیا حضور نے فرمایا ایک روزہ فرض پورے مہینے کے ہیں، حضور ایک صحیح روزے کا اجر بیان کر رہے ہیں، فرمایا اللہ کریم اس میرے امتی کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک روزے پہ اتنا اجر، ایک روزے پہ اتنا کرم نوازی، ایک روزے پہ اتنا اللہ کی مہربانی۔ پھر حضور نے فرمایا من صام رمضان یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ پورے مہینے کے فرض ہے، حضور ایک روزے کا اجر بیان کر رہے ہیں، اللہ کریم
70 سال ایک سواری پہ بندہ سفر کرتا رہے، اللہ کریم جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اجر ہے رمضان مبارک کا، کتنا بڑا اجر ہے، کس قدر اجر ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کریم نے اس امت کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں رمضان مبارک میں جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا روزے دار کے منہ کے جو بو ہے اللہ کریم کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بو کی وجہ سے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے، سمیل پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ اتنا پسند ہے، اتنا کستوری کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ پھر آپ ذرا دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے رمضان مبارک کو پورے 11 ماہ رمضان مبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا امتی آئے اور جنت پہلے سے سجی ہوئی نہ ہو۔ دلہن کو دولہے کے لیے سجایا جاتا ہے، ہر دور میں سجایا جاتا رہا، اب بھی سجایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے، یہ انسانوں کی ایک نیت، سوچ اور فکر ہے، دلہن کو دولہے کے لیے بنا سوار کے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم جنت کو میرے ایماندار بندوں کے لیے، روزے داروں کے لیے سجاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو 2 نور دیے ہیں، اور 2 نوروں کی وجہ سے 2 اندھیرے میں دور کروں گا۔ سنیں ذرا غور سے حدیث، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ فرما رہے ہیں، اتنا جلیل القدر سے اللہ فرما رہے ہیں۔ عرض کی یا اللہ وہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ہے قرآن کا نور اور ایک ہے رمضان مبارک کا نور۔ ایک ہے قرآن کا نور اور ایک ہے رمضان مبارک کا نور۔ یا اللہ اندھیرے کون سے دور کرے گا؟ دنیا کے اندھیرے سے ہم لائٹ اچانک چلی جائے، گھر میں بیٹھے ہوں کتنا پریشانی ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے اندھیرے، وہ جیل کا اندھیرا ہو، وہ گھر کا اندھیرا ہو، وہ رات کا اندھیرا ہو، سب سے بڑے اندھیرے ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کلیم میں ان 2 نوروں کی وجہ سے، قرآن کے نور سے، رمضان مبارک کے نور سے 2 اندھیرے دور کروں گا۔ ایک قبر کا اندھیرا ہے، جو روزے دار ہے اس کی قبر کا اندھیرا دور کر دوں گا، اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے جو اپنے بندہ روزے دار سے میں دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور تو فرمائے گا، میں نے کہا اتنا احادیث ہے، کتنا احادیث تو مجھے بھی یاد ہے اس حوالے سے، اس کے فضل و کرم سے۔ روزے کی اتنا برکات ہے، اتنا برکات ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اغزو تغنمو وصومو تسہو وسافرو تستغنو۔ غور کرے اس حدیث طیبہ پہ، بے شمار انگن درود و سلام ہوں حضور کی ذات انور پہ۔ میں کہتا ہوں میں اس طرح درود و سلام بھیجوں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام ہوں، آسمان کے اوپر جو ملائکہ ہیں ان سے بڑھ کر حضور کی ذات پہ درود و سلام ہوں، درخت کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے قطروں سے بڑھ کر، اور پہاڑوں کے کنکر سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، اور زمین کی جتنا مخلوق اس سے بڑھ کر درود و سلام ہوں حضور کی ذات اقدس پر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اغزو تغنمو، جہاد کرو، مال غنیمت تمہیں ملے گا۔
مدنی دور ابتدائی اگر اس پہ آپ نظر ڈالیں، ابتدائی مدنی دور پہ نماز میں لباس پورا نہیں ہے صحابہ کا. ابتدائی دور پہ نظر ڈالیں، کفن پورا نہیں ہے. خود حضور کے محبوب ترین چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کفن پورا نہیں ہو رہا. یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. لیکن جب جو ہی جہاد کرتے گئے، تجارت نہیں جہاد کرتے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اغزو تغنمو، جہاد کرو اللہ تمہیں غنیمت سے نوازے گا. جب ایران فتح ہوتا ہے، مسجد نبوی کا فرش بھرا ہوا ہے سونے سے، دراہم سے، چاندی سے، مال و غنیمت سے. اور صحابہ، کئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہیں اللہ نے ہمیں سب کو دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ سب کچھ اللہ نے کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ اتنا صحابہ مالدار بن گئے. دوسرا فرمایا وصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. کس زبان سے فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب بات کرتے ہیں تو وحی خدا ہوتی ہے. مجھے یہ بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے یہ بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا. خدا کی قسم میرا نبی تو 14 صدی پہلے فرما رہا ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. میں ویسے آگے پیچھے دوائی شوگر کی کھاتا ہوں، رمضان مبارک میں چھوڑ دیتا ہوں، اور رمضان مبارک میں جو مزہ آتا ہے، جو طاقت ملتی ہے 11 ماہ میں نہیں ملتی. وہ یہ سب باتیں جی شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، سب غلط ہے، سب غلط ہے. ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا غلط نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرما دیا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اور دنیا کے سائنسدانوں نے ڈاکٹر تسلیم کیا ہے. کتنا بیماریاں ایسی ہیں جو روزے کی وجہ سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماری میں کمی آتی ہے. میرے بھائیوں، سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں اللہ کا ایک نام حکیم بھی ہے. اور پھر پوری کائنات میں سب سے بڑے طبیب اعظم کون ہے؟ حضور کی ذات انور ہے. حضور سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا صاحب نظر کوئی نہیں ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، ذرا آپ غور کریں. ذرا حضور نے اشارت پوچھا گیا حضور کسی برتن میں اگر کتا چاٹ لے، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ برتن قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے 14 صدیوں پہلے کی بات اور 14 صدیوں بعد آج سائنس نے تحقیق کی تو کس نتیجے پہ پہنچی؟ حضور نے بلی کھا جائے کسی برتن میں، چوہا، دوسرے جانور، حرام جانور، ٹھیک ہے نا، لیکن گدھا بھی اگر کسی برتن میں 3 مرتبہ دھونے کے بعد برتن استعمال ہو سکتا ہے. ذرا حضور پہ علم پہ ذرا غور کریں. حضور نے فرمایا جس برتن میں کتا استعمال کر جائے، منہ مار لے، کھا پی لے، اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو 7 مرتبہ دھوئے. اب سائنس کو دیکھیں اور حضور کے فرمان کو دیکھیں، ذرا آپ غور کریں. فرمایا 7 مرتبہ اس برتن کے دھو ڈالو. سائنس نے 3 مرتبہ دھونے کے بعد کہا، ڈاکٹر جو تھے غیر مسلم، کہا یہ تو مسلمانوں کے نبی نے باقی برتنوں کے متعلق کہا ہے فلاں جانور، لیکن کتے کے متعلق کہا ہے 7 مرتبہ دھو. تو 3 مرتبہ دھونے کے بعد جب چیک کیا تو جراثیم موجود تھے. 4 مرتبہ دھونے کے بعد چیک کیا تو جراثیم موجود تھے. 5 مرتبہ دھونے کے بعد چیک کیا تو جراثیم موجود تھے. 6 مرتبہ دھونے کے بعد چیک کیا تو جراثیم موجود تھے. جب 7 مرتبہ دھونے کے بعد چیک کیا جراثیم ختم ہو گئے. سائنس کہاں ہے؟ میرے نبی کا علم کہاں ہے؟ آپ ذرا غور کریں ان باتوں پہ. بے حد و حساب ان گنت درود و سلام ہوں اس سرور کونین کی ذات اقدس پر. حضور فرماتے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں،
میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو حضور کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ اور پہلی بات، صحابہ کرام غریب تھے، مالدار کیوں ہوئے؟ تجارت کی وجہ سے نہیں، وہ مالدار بنے ہیں جہاد کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا جہاد کرو، تمہیں غنیمت ملے گی، مالدار بن جاؤ گے۔ اسی زبان نبوت سے فرمایا روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمائی وَسَافَرُوا تَسْتَغْنُوا، سفر کرو مالدار بن جاؤ گے۔ خدا کی قسم، میں آنکھیں بند کر کے، سورج سے زیادہ روشن میرے نبی کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ میرے سامنے کتنا لوگ ہیں میں جانتا ہوں، ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، دوسرے شہر میں چلے گئے، دوسرے ملک میں چلے گئے، میں جانتا ہوں واللہ۔ آپ بھی ذرا غور کریں، وہ دوسرے شہر میں گئے، دوسرے ملک میں گئے، اب وہ کروڑوں پتی ہیں، میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تم سفر کرو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تینوں ارشادات گرامی پہ ذرا غور کریں، تینوں ارشادات گرامی پہ ذرا غور کریں۔ تمام انبیاء کرام نے ہجرت کی ہے، اپنا آبائی وطن چھوڑا ہے۔ علماء نے تقریباً 95% علماء نے بھی اپنا آبائی وطن چھوڑا ہے۔ اس طریقے سے تجارت کرنے والے لوگ، کام کرنے والے لوگ دوسرے شہروں میں گئے، دوسرے ملکوں میں گئے، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ تو جس طرح دوسری باتیں جہاد کرو تمہیں مال غنیمت ملے گا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، اسی زبان نبوت سے حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہم ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ اور پھر توجہ کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کتنا روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزہ رکھا کام وہی ہے، روزہ رکھا جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بد نظری بھی ڈال رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، بیہودہ مزاح بھی کر رہے ہیں، رزق بھی پہلے کی طرح کما رہے ہیں۔ تو حضور کا فرمان کیا ہے؟ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزہ زندگی بدل دیتا ہے۔ میری وہی بات جو میں نے شروع میں کہی، بارش برس رہی ہو، 24 گھنٹے بارش برس رہی ہو، آپ کا برتن ہی الٹا پڑا ہے تو اس میں قطرہ نہیں آئے گا۔ پہلے برتن تو آپ صحیح رکھیں تاکہ بارش برسے، روزے کا ماحول بنائیں، اپنی سوچ اور فکر کو بدلیں، سابقہ معاملات کو چھوڑیں۔ فرمایا بہت سارے روزے دار، ایک دو کی بات نہیں کی، بہت سارے روزے دار، رب صائمن، بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کچھ عرصے سے میں نے رمضان شریف میں نکلنا باہر بہت کم کر دیا ہے، بہت کم، مجبوری، بس تھوڑی سبزی فروٹ لینے کے لیے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، پیر صاحب چھوڑ گئے بازار میں جانا، مولانا صاحب چھوڑ گئے، بڑے لوگ چھوڑ گئے، میرے نبی خود بازار میں خود اپنے گھر کی چیزیں لایا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا خوبصورت۔ چلو میرے بھائیوں، روزے کے تقاضے ہیں، سوچ بدلو، فکر بدلو، آنکھوں سے ناجائز دیکھنا چھوڑ دو، پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح کرو، اپنے منہ کا استعمال صحیح کرو، اپنی قوت سماعت کو صحیح رکھو۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تاش کے پتے بھی کھیل رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وقت گزارنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ بھائی میرے بھائیوں، وقت گزارنے کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ وقت گزارنے کے لیے آپ اپنے نبی کی ذات اقدس پر درود و سلام کیوں نہیں پڑھتے؟
وقت گزارنے کے لیے آپ استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ کئی نوجوان وقت گزارنے کے لیے پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو فکر دیتا ہوں، وقت گزارنا ہے تو اس طریقے سے گزارو، آپ تلاوت میں لگ جاؤ۔ وقت گزارنا ہے تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ وقت گزارنا ہے تو آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دو۔ وقت گزارنا ہے تو استغفار کرنا شروع کر دو۔ اس انداز سے وقت گزارو، پھر دیکھو دل میں کیا اثرات پڑتے ہیں۔ پھر رمضان مبارک میں حضور کی سخاوت، صحابہ کہتے ہیں حضور ویسے تو سب سے بڑے سخی تھے، حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ کبھی زندگی مبارک میں حضور کی زبان نبوت پہ لفظ لا نہیں آیا، نہیں، میں نہیں دے سکتا، لفظ لا نہیں آیا حضور کی زبان پہ، لیکن رمضان مبارک میں حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہر جگہ پڑتی ہے، حضور کی سخاوت امیر غریب ہر ایک کو نصیب ہو جاتی تھی۔ میں اگر موسم پہ تبصرہ کروں، اللہ کریم نے مجھے سوچ فکر دی ہے، ورنہ علماء کی سوچ ہی محدود ہے، بس روزے کے حد تک وہیں تک رہ گئے، مطالعہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ یہ جو موسم ہے، کبھی آپ اس پہ غور کریں، رمضان مبارک سے قبل جو زلزلہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا دیتا ہوں۔ عرض کی یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائیو، اس نبی کی بات کر رہا ہوں، کئی مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ انبیاء کرام میں جلیل القدر نبی ہیں، 8 انبیاء کا کلمہ پڑھا گیا۔ ہر تقریر میں بڑی معلوماتی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ 8 انبیاء کا کلمہ پڑھا گیا، اور تمام انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم، سب سے زیادہ عظمت والے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور تمام سے بڑھ کر پھر حضور کی ذات انور ہے۔ تو جلیل القدر نبی عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کیسے معلوم ہے تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا کلیم، جب میرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہو میں بارش بھیج دوں، سمجھ لو اللہ مہربان ہے۔ جب ضرورت نہ ہو پھر بارش آئے، سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے۔ ہماری سب سے بڑی مبارک فصل گندم کی ہے، باقی فصلوں سے گزارا ہو سکتا ہے، گندم سے گزارا نہیں ہے۔ یہ بارش کا موسم نہیں ہے۔ اب خود ذرا اندازہ لگائیے حالات کیا ہے۔ شرم و حیا ختم ہو گیا ہے، اخلاق ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ اگلے جمعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے گفتگو ہوگی، پھر اس حوالے سے میں انشاءاللہ کافی کچھ بیان کر دوں گا۔ تو سخاوت رمضان مبارک میں گناہگار نے بھی تقریباً کچھ عرصے سے میں شیڈول بناتا ہوں، عبادات کے حوالے سے بھی، اس کی توفیق سے، یہ یاد رکھنا اس کی توفیق، بندے میں کوئی خاصیت نہیں ہے، جو نیکی ہوتی ہے اس کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے اتنا ایمان افروز ہے، میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں، اپنے کلاس کے ساتھیوں کو بھی سناتا ہوں، میں بیانات میں بھی بات کرتا ہوں، بڑی آسان ہے۔ یا اللہ توفیق کیا ہے؟ کون کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کریم نے فرمایا کلیم تیرا نام کیا ہے؟ خاموش۔ اللہ نے دوبارہ سوال کیا کلیم تیرا نام کیا ہے؟ آپ پھر خاموش۔ 30 مرتبہ سوال کیا کلیم تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ میرا نام موسیٰ ہے۔ فرمایا یہی میری توفیق ہے۔ 2 مرتبہ توفیق نہیں ملی تو نام نہیں بتا سکا، میں نے جب آخر میں توفیق بخشی ہے تو نے اپنا نام بتا دیا ہے۔ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگو۔ تو یہ گناہگار بھی اس کی توفیق سے کچھ معاملات لین دین کے حوالے سے ہوں، خرچ کرنے کے حوالے سے ہوں،
اور کئی معاملات ہیں، یہ سب محض اس کا فضل ہے، یہ محض اس کا فضل ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنے شیڈول میں سخاوت رکھیے، جتنا آپ کی حیثیت ہے آپ مسجد میں خرچ کیجئے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مدرسہ، یہ دینی ادارے، یہ آپ کا جو ادارہ بن رہا ہے، ادھر جامعہ عبداللہ ابن مسعود ہے، طلباء کو کہا جاتا ہے مہمان رسول۔ طلباء کا جو لقب ہے نا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، طلباء کو مہمان رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دین پڑھتے ہیں پھر آگے دین پھیلاتے ہیں۔ اپنے غریب عزیز اقارب کو، بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دیجئے، فطرانہ دیجئے۔ رمضان مبارک میں صرف زکوٰۃ فطرانے تک نہ رہیے، اس سے ہٹ کر بھی آپ کوشش کیجئے، اس سے ہٹ کر بھی کیا ہے، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کیجئے۔ ایسا نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے کے آپ پیچھے ہٹ جائیں، نہیں نہیں، زکوٰۃ اور فطرانے سے ہٹ کر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ مدارس کی خدمت یہ دین کی خدمت ہے، مدارس کی خدمت اسلام کی خدمت ہے، مدارس کی خدمت اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ توجہ کیجئے، کوشش کیجئے، آپ کے قریب ادارہ بن رہا ہے، توجہ کے ساتھ ہر دوست کے لیے، اور بتا دیجئے یہ رقم ویسے عطیہ کے طور پہ ہے اور یہ رقم زکوٰۃ کی رقم ہے، واضح طور پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے ادھر کئی مرتبہ میں نے اظہار کیا، آج یہاں بھی اظہار کر رہا ہوں۔ آپ عالم دین اپنے امام مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو آپ بتا دیا کریں یہ مسجد کے ہیں، ہمیں گناہگار نہ کیجئے۔ یہ مولانا صاحب بات نہیں کرتے، آپ واضح انداز میں کہیں یہ آپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں، یہ مسجد کے لیے ہیں، یہ مدرسے کے لیے ہیں۔ آپ کی نیت میں ہو کہ میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تو ویسے مسجد کے لیے دے رہا ہوں، آپ چپ چاپ آپ نے دی دیے، مولانا صاحب کو گناہگار نہ کریں۔ مولانا صاحب نے بھی حساب و کتاب دینا ہے اللہ کو، واضح طور پہ بتائیے حضرت مسجد کے ہیں، حضرت مدرسے کے حوالے سے ہے، واضح طور پہ، خاموشی سے نہیں۔ ہم نے بھی اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، یہاں آسان ہے وہاں بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کیجئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرچ کیجئے۔ آپ سے بے شک آپ کے عزیز ناراض بھی کیوں نہیں ہیں، آپ پھر بھی خرچ کیجئے، معافی کی دیجئے، ماحول بنائیے محبت کا، اخلاق کا، وقار کا، سخاوت کا، عبادت کا ماحول بنائیے، پھر رہے نصیب ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو رمضان مبارک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔